اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے سوا اور محبوب بنا لیتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کے سوا اور محبوب اور دوست بنا لیتے ہیں، اور وہ انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں، یعنی جس طرح وہ اللہ رب العزت کو محبوب رکھتے ہیں اسی طرح انہیں بھی وہ محبوب رکھتے ہیں۔ اور اے ایمان والو، اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں، اے ایمان والو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں۔ ایمان والے اللہ کے ساتھ بڑی شدید قسم کی محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ایمان کو حاصل کرنے کے بعد فرمایا کہ وہ اللہ رب العزت سے شدید قسم کی محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد، اشد کا مطلب ہے شدید، اشد حبا للہ، وہ صرف شدید قسم کی اگر محبت کرتے ہیں تو اللہ کی ذات کے ساتھ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جو صرف ایمان والے ہیں، کچھ لوگ جو اللہ کے سوا اور لوگوں کو اپنا محبوب نہ لیتے ہیں، فرمایا کہ لیکن جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے سوا کسی اور کو محبوب نہیں بناتے۔ فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جب وہ لوگ ایمان لے آتے ہیں، ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ وہ اگر محبت کرتے ہیں تو اللہ سے کرتے ہیں اور اللہ کے پیارے محبوب سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی نشانی کو بیان کیا کہ جو لوگ اللہ کے برابر کسی اور کو محبوب بنا لیتے ہیں اور جو لوگ صرف اللہ ہی سے شدید قسم کی محبت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے دوسرے مقامات میں بھی ارشاد فرمایا کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیں اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، آباؤکم تمہارے باپ، وابناؤکم اور تمہارے بیٹے، واخوانکم اور تمہارے بھائی، وازواجکم تمہاری عورتیں، وعشیرتکم تمہارا کنبہ اور تمہارا خاندان، فرمایا کہ واموال اقترفتموها اور تمہارے تجارت کا مال اور کمائی کا مال، وتجارت تخشون کسادها فرمایا کہ وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے، ومساکن ترضونها اور وہ تمہارے پسندیدہ مکان، احب الیکم من اللہ ورسولہ، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہو۔ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، فرمایا پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام رشتہ داروں کو گنتی کروایا ہے۔ فرمایا کہ محبوب کہہ دیجیے ان لوگوں کو جو لوگ اپنے ماں باپ، اپنے بیٹے، اپنی بھائی، اپنی عورتیں، اپنا قبیلہ، دیش، خاندان اور تجارت مال اور وہ مال جس کے نقصان کا ہمیں ڈر بھی ہے کہ کہیں اس میں گھاٹا نہ پڑ جائے، کہیں اس کے اندر کوئی نقصان نہ ہو جائے، فرمایا کہ اور وہ مکان جن کے اندر وہ رہتے ہیں، فرمایا اگر یہ ساری چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ ساری چیزیں اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ عزیز ہیں، فرمایا کہ وہ انتظار کریں، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، کہ اللہ کا حکم آئے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، پھر رب تعالیٰ فاسقوں کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر خالق کائنات یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دیجیے ان لوگوں کو کہ اپنے ماں باپ، اپنے بیٹے، اپنی اولاد، اپنی عورتیں، اپنا کنبہ، اپنا خاندان، اپنا تجارت کا مال اور اپنا گھر بار، ہر چیز سے بڑھ کے اگر تم نے دنیا کے اندر کسی ذات کے ساتھ محبت کرنی ہے، فرمایا کہ وہ اللہ سے محبت کرنی ہے اور اللہ کے رسول سے محبت کرنی ہے، فرمایا کہ یہ ساری محبتیں ایک طرف ہوں، ان تمام محبتوں پہ محبت خدا اور محبت مصطفیٰ غالب آنی چاہیے۔
محبت اور اس کی رسول کی محبت کو اپنا لیتا ہے، فرمایا وہ ایمان والا ہے۔ فرمایا کہ جس کے دل کے اندر مکان کی محبت ہو، بیٹے کی محبت ہو، اولاد کی محبت ہو، دنیا کائنات کے تمام رشتوں کی محبتیں ہوں، اور اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت نہ ہو، فرمایا کہ ایسا آدمی فاسق ہے، اور خالق کائنات فاسقوں کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کے پسندیدہ بندے بن جاؤ، فرمایا سارے رشتے پیچھے ہونے چاہیے، ان تمام رشتوں میں اگر کوئی محبت غالب آنی چاہیے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت غالب آنی چاہیے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت اور اپنے محبوب کی محبت کا ذکر کیا کہ میری محبت ہو، میرے محبوب کی محبت ہو، اس کے بعد پھر دوسری محبت ہو۔ ماں باپ سے محبت کرنی چاہیے، بیوی بچوں سے محبت کرنی چاہیے، اولاد سے محبت کرنی چاہیے، رشتہ داروں سے پیار ہونا چاہیے، مال تجارت گھر بار سے محبت ہونی چاہیے۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ ان سے محبت نہ کرو، ورنہ کہ ان سے محبت ہو، لیکن سب سے زیادہ محبت اس خالق سے ہو جس خالق نے سب کچھ تمہیں دیا ہے، اور سب سے محبت اس محبوب کے ساتھ ہو جس محبوب کے ساتھ اللہ نے پوری کائنات کو بنایا۔ فرمایا کہ یہ سارے رشتے ہونے چاہیے، محبتیں ہونی چاہیے، ان کے ساتھ تعلق ہونے چاہیے، لیکن سب سے مضبوط ترین ان دو ذاتوں کے ساتھ تعلق ہو جن دو ذاتوں کے صدقے تمہیں یہ سب کچھ ملا ہے۔ اگر یہ دو ذاتیں نہ ہوتی کائنات کے اندر کچھ بھی نہ ہوتا، اگر یہ کائنات کے اندر کچھ ملا ہے تو اللہ کی وجہ سے ملا ہے، اور اس کے محبوب علیہ السلام کے توسل کی وجہ سے ملا ہے۔ فرمایا کہ اس لیے تمام محبتوں پہ محبت مصطفیٰ اور محبت خدا غالب آنی چاہیے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنی بیوی بچوں کی، اپنے اولاد کی، بہن بھائیوں کی، ماں باپ کی، رشتہ داروں کی، مکان کی، پھر ساری محبتیں ہوں، لیکن تمام محبتوں پہ اگر کوئی محبت غالب آئے تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت غالب آئے۔ فرمایا کہ اس لیے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اپنے رب سے بڑی شدید محبت کرتے ہیں۔ تو اس لیے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ سوال کیا، کیا میرے صحابہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کس لیے محبت کرتے ہو؟ میرے آقا کریم علیہ السلام کا یہ سوال صحابہ کو کرنا کہ اے میرے صحابہ محبت الہی کس لیے ہونی چاہیے؟ فرمایا کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ موجب کبیر کی یہ روایت ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احب اللہ لما یغدو بہ بالنعمت، اے میرے صحابہ رب سے اس لیے محبت کرو کہ وہ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اے میرے صحابہ رب سے اس لیے محبت کرو کہ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، وہ تمہیں غذا دیتا ہے، وہ تمہیں نوازتا ہے، تم پہ ابر کرم برساتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت تمام محبتوں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں پہ محبت کا ذکر کیا ہے، فرمایا کہ میرے صحابہ خدا سے اس لیے محبت کرو کہ وہ تمہیں کھلاتا بھی ہے، تمہیں پلاتا بھی ہے، اور تم پہ اپنے کرم کی برسات بھی کر رہا ہے، اور اس رب سے ضرور محبت کرو، اور اس رب کی ضرور تمہیں محبت ہونی چاہیے جس رب تعالیٰ نے تمہیں ہر گھڑی کے اندر نہ جانے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہے، جس کی نوازشات کا سلسلہ ایک لمحے کے لیے بھی رکتا نہیں بلکہ مسلسل تمہارے اوپر وہ رب تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول کرتا رہتا ہے۔ اے میرے صحابہ میرے خدا سے اس لیے محبت کرو کہ وہ تمہیں اپنے کرم بھی عطا کرتا ہے، تمہیں کھلاتا بھی ہے، تمہیں پلاتا بھی ہے، طرح طرح کی نعمتیں بھی تمہیں دیتا ہے۔ فرمایا کہ اس رب کی سے محبت تمہیں ہونی چاہیے کہ جس رب نے تمہیں کائنات کی ساری نعمتیں دی ہیں، اس رب تعالیٰ سے بڑھ چڑھ کے تمہیں رب تعالیٰ سے محبت اور پیار بھی کرنا چاہیے۔ اور حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے محبت الہی، کہا کرتے تھے کہ اللہم اجعل حبک احب الی من سمعی و بصری من الماء والبرد، کہا کرتے تھے کہ یا باری تعالیٰ میری آپ کی محبت
میرے کان کے مقابلے میں، میری آنکھ کے مقابلے میں، اور نہایت ہی سخت گرمی کے موسم میں ٹھنڈے پانی کے مقابلے میں زیادہ کر دے۔ فرمایا کہ جو انسان ہے نا، اسے اپنی آنکھ سے بڑی محبت ہوتی ہے، اسے اپنے کان سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور گرمی کے موسم کے اندر اسے ٹھنڈے پانی سے بڑی محبت ہوتی ہے، چاہے وہ آگ کی محبت ہوتی ہے، لیکن ٹھنڈا پانی اس کی ایک آدھی طلب ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام رب کی بارگاہ میں دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ اتنی آنکھ مجھے عزیز نہ ہو، اتنے کان مجھے عزیز نہ ہو، نہ مجھے کانوں سے اتنی محبت ہو، نہ اپنی آنکھوں سے محبت ہو، اور نہ شدید گرمی کے اندر ٹھنڈے پانی سے اتنی محبت ہو۔ یا اللہ ان تمام محبتوں سے زیادہ محبت وہ تیری ہونی چاہیے۔ اللہم اجعل احب الی من سمعی والبصری ومن الماء البارد۔ یا اللہ ان تمام چیزوں کے مقابلے میں، میری آنکھوں کے مقابلے میں، میرے کانوں کے مقابلے میں، اور ٹھنڈے پانی کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبت اپنی مجھے عطا فرما۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ فرمایا کہ اللہ کی شدید محبت جو ہے وہ ایمان والوں کے پاس ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کے انبیاء علیہ السلام رب کی محبت طلب کرتے رہے، رب تعالیٰ کی معرفت مانگتے رہے، اس کی بارگاہ کی رسائی حاصل کرتے رہے، کہ انہیں بھی پتا تھا کہ 7 محبتوں پہ جب محبت خدا غالب آئے گی تب دوسری محبتوں کا پیدا ہوگا۔ اس لیے وہ بھی رب تعالیٰ کی محبت کے طلبگار تھے، اور اللہ کرے ہم سب کو بھی اللہ رب العزت کی محبت نصیب ہو جائے۔ میرا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محبت الہی کے حوالے سے بہت ساری چیزوں کو بیان کیا ہے، اور میرا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ محبت خدا کا ذریعہ یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ رب العزت کی محبت کا ذریعہ یہ ہے کہ انسان اس کی عبادت کرے، کہ یعنی کہ یہ محبت ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان کہے کہ مجھے فلاں سے بڑی محبت ہے، اب وہ اس کا محبوب اسے کسی کام کے لیے کہے، وہ کہے کہ یہ کام تو میں نہیں کروں گا لیکن تجھ سے محبت ہے۔ اور میں یہ محبت نہیں ہوتی، محبت وہ ہوتی ہے جس محبوب کے ساتھ محبت ہو جائے، اس کی بھی ہر ادا سے محبت ہوتی ہے۔ اور میں کہ اگر خدا سے محبت ہو تو بندہ بہار وقت اس کی عبادت میں مصروف رہتا ہے، اس کی بارگاہ میں آ کے جھکتا ہے، اس کی بارگاہ میں آ کے سجدہ ریزی کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں قیام اور سجود کرتا ہے، پھر اس کی تسبیح و تحلیل کرتا ہے۔ اور میں محبت خدا ذریعہ ہے عبادت الہی کا، اس بندے کو خدا سے محبت ہو جاتی ہے، پھر وہ راتوں کو اٹھ کے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے سجدہ ریزیاں کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش میں دروازہ پران کھلتا ہی رحمت دا دروازہ۔ پھر اللہ کی رحمت بھی آپ کے پہلے آسمان پہ انسان کو پکار رہی ہوتی ہے کہ اے میرے بندے، اے میری محبت کو لے کے اٹھنے والے اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے والے، بسترے کو چھوڑ کے سردی کے اندر میری بارگاہ میں کھڑے ہونے والے، تو نے اگر میرے لیے سارا اہتمام کیا ہے، میں بھی تیرے لیے پہلے آسمان پہ اپنی رحمت کے ذریعے شامل حال ہو چکا ہوں۔ اے میرے بندے، مانگ کیا مجھ سے مانگتا ہے تجھے عطا کیا جائے۔ اے میرے بندے، طلب کر مجھ سے کیا طلب کرتا ہے، آج میں تجھے عطا کروں۔ خدا کی عزت کی قسم، محبوب فرماتے ہیں کہ رب کی رحمت نماز فجر تک، صبح و سعادت تک بندے کو آوازیں دیتی رہتی ہے کہ ہے کوئی روزی کا طلبگار، اسے روزی دی جائے، ہے کوئی غلام کا طلبگار، اسے رزق دیا جائے، اسے ملا دی جائے۔ خدا کی عزت کی قسم، رب تعالیٰ کی جو محبت ہے اپنے بندے کے ساتھ، وہ بھی پکار رہی ہوتی ہے۔ اب بندے کا حق بنتا ہے کہ رب کی پکار کو سن کے اس کی پکار پہ آمین کہے، اور میرا رب تو ایسا غفور رحیم ہے کہ ہر وقت اپنے بندے کو نوازنے کے لیے کھلا ہوا۔ فرمایا کہ عبادت الہی ذریعہ ہے محبت خدا کا، عبادت الہی ذریعہ ہے محبت خدا کا، کہ بندہ محبت تو خدا سے کرے اور عبادت سے وہ پھر روگردانی کرے، ورنہ یہ محبت نہیں ہوتی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے پھر شدید قسم کی محبت کرتے ہیں۔ اور میرا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ محبت الہی جو ہے وہ دنیا کی محبت نکال دیتی ہے، محبت الہی دنیا کی محبت نکال دیتی ہے۔ یہی وجہ تھی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، خدا کی عزت کی قسم ہم نے دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دے دی ہے، فرمایا کہ ہم 3 مرتبہ دنیا کو طلاق دے چکے ہیں، اور یہ وجہ کیا تھی کہ محبت الہی جو ہوتی ہے وہ
دیتی ہے جس بندے کو خدا سے محبت ہو جائے اور اس کے محبوب سے محبت ہو جائے پھر اسے دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ دنیا کے پیچھے نہیں چلتا بلکہ دنیا اس کے قدموں میں آ کے ریز ہو جاتی ہے، جو دنیا ہے وہ اس کے قدموں میں آ کے ڈھیر ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارے بزرگان دین کو بڑے بڑے آفریں کی گئی، ہمارے بزرگان دین کو بڑے بڑے اس طرح کے کاموں کے لیے سونپا گیا کہ آپ ہم حکومت کی فلاں سیٹ دیتے ہیں آ جائیں، لیکن ہمارے بزرگان دین نے کبھی بھی ان سیٹوں کو اپنے لیے اعزاز نہیں سمجھا۔ وہ یہی کہا کرتے تھے کہ تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں جس کا لگا ہوا آقا جن کا تیری کرے۔ انہیں کیا چاہیے؟ جنہیں اور محبت خدا مل جائے، محبت مصطفیٰ مل جائے، انہیں دنیا کے تخت اور دنیا کی بادشاہت کی ضرورت نہیں۔ جب حضرت ابراہیم بن آدم کو محبت الہی ملی، بادشاہت کو چھوڑ کے جنگلوں کے اندر نکل گئے۔ ارے جب انہیں محبت خدا اور محبت الہی ملی، سب کچھ چھوڑ کے، بادشاہت کو چھوڑ کے، اپنے نوکروں چاکروں کو چھوڑ کے، سب کچھ چھوڑ کے اللہ کی محبت کے اندر مگن ہو گئے اور جنگلوں کے اندر نکل گئے، اس لیے کہ انہیں محبت خدا میں دی تھی، محبت الہی کے لیے وہ جنگلوں کے اندر رات و رات، دن اور راتوں کے اندر رب کی بات کیا کرتے ہیں۔ اس لیے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بڑی شدید محبت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ محبت الہی اور محبت الہی جسے نصیب ہو جاتی ہے وہ پھر مصیبت میں صبر بھی کرتا ہے۔ جب مصیبت اس پہ آتی ہے وہ ان پہ صبر بھی کرتا ہے۔ جس بندے کو محبت الہی نصیب ہو جاتی ہے پھر وہ مصیبتوں پہ صبر کرتا ہے۔ پھر یہ نہیں جب اس پہ کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، رب کی بارگاہ میں شکوے کرے، شکایتیں کرے، نہ وہ اپنے رب کی رضا پہ راضی رہتا ہے۔ اسے پتا ہے اگر خوشحالیاں آتی ہیں وہ بھی خدا کی جانب سے ہے، اگر کوئی مصیبت یا پریشانی آئی ہے وہ بھی خدا کی جانب سے ہے۔ جس رب نے مجھے خوشحالیاں اور خوشیاں دی ہے، اسی رب نے اگر مجھے آج مصیبت کے اندر مبتلا کیا ہے، وہی رب جو پہلے مجھے خوشحال رکھے ہوئے تھا وہ دوبارہ بھی مجھے ضرور مصیبت سے نکال کے ثابت قدم بنا کے اپنی بارگاہ سے خوشیاں بھی عطا فرمائے۔ یہ محبت الہی ہے۔ اور میں کہ جس بندے کو محبت الہی میسر آ جاتی ہے وہ پھر مصیبت پہ صبر کرتا ہے، پھر وہ مصیبت کے اندر پریشانی ہوتا ہے۔ آج تو ہم کے اوپر مصیبت آ جائے تو شکوہ شکایت زبان پہ آ جاتے ہیں، یہاں تک لوگوں سے سنا گیا ہے خدا کی عزت کی قسم کہ پتہ نہیں کون سے ہم سے ایسی غلطی ہوئی ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں اس مصیبت کے اندر ڈالے ہوئے ہیں۔ ایسے بات نہیں ہے، رب تعالیٰ تو اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے، وہ تو بڑا غفور رحیم ہے، لیکن کچھ آزمائشیں، کچھ مصیبتیں، کچھ پریشانیاں وہ اپنے بندوں پہ ڈال کے پھر انہیں چیک کرتا ہے کہ میرا بندہ میری محبت کے اندر کس قدر تو پاک ہو چکا ہے، کس قدر وہ پکا ہو چکا ہے۔ اس لیے اگر کوئی برتن خریدے تو برتن کو چیک کرتا ہے اور محبت الہی کے اندر اسے دیکھتا ہے کہ یہ برتن کچا ہے یا پکا ہے، تو اس لیے میرا خدا بھی اپنے بندوں کو چیک کرتا ہے کہ یہ میری محبت کے اندر پکا ہے یا ابھی کچا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم جو پھر محبت الہی کے اندر پکے ہو جاتے ہیں پھر انہیں دنیا کی تکلیف اور مصیبتیں نظر نہیں آتی ہیں بلکہ انہیں خوبی سے اور خطا پیشانی کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں۔ جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مصیبتیں آئیں اسلام قبول کرنے کے بعد، بڑا پریشان کیا گیا، بڑے دکھ دیے گئے، لیکن زبان سے آہت آہت کی صدائیں بلند ہوتی، زبان سے رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی، آقا کی محبت کے نغمے گاتے۔ کسی نے پوچھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تمہیں اتنی تکلیفیں آ رہی ہیں، تمہیں کوئی گلہ کوئی شکوہ تو نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بھی مالک کسی برتن کو خریدتا ہے وہ اسے دیکھتا ہے یہ کچا ہے یا پکا ہے، کہتے میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے کہ میرا مالک اور میرا محبوب مجھے دیکھ رہے ہیں کہ بلال حبشی ہماری محبت کے اندر پکا ہے یا کچا ہے۔ فرمایا کہ جب میرا رب مجھے اس امتحان کے اندر کامیاب کر دے گا یہ ساری مصیبتیں چھٹ جائیں گی، خدا کی عزت کی قسم محبت الہی بھی مل جائے گی، محبت مصطفیٰ بھی مل جائے گی۔ اور یہی وجہ تھی جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کے وصال کے بعد ملک شام کے اندر چلے گئے تو خواب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں کہا کہ اے بلال حبشی کیا ہماری زیارت کو تمہارا دل نہیں کرتا؟ بلال حبشی رات وہاں سے چلے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے اور آقا کریم علیہ السلام کے دربار پہ حاضری دی۔ تمام اہل مدینہ شریف کے اندر یہ شور مچ گیا کہ آج حضور علیہ السلام کے پیارے معظم بلال حبشی تشریف لے آئے ہیں، اور بچے بھی اپنی ماں سے کہہ رہے تھے کہ اے امی جان حضور کے معظم تو
کریم علیہ السلام کا تشریف لے کے آئے تھے. ارے وہ ہمیں مصطفیٰ کے اندر محبت مصطفیٰ کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل بھی مچ رہے تھے اور ماں اور بہنوں کے بھی دل مچ رہے تھے. یہ ہے محبت مصطفیٰ اور محبت خدا. جناب سیدنا عمر بن خطاب نے جب آقا کریم علیہ السلام کے وصال کے بارے میں سنا اور لوگوں نے شور مچایا کہ حضور کا وصال ہو چکا ہے، اور میں اپنی تلوار باہر نکالی اور میں جس نے میرے آقا کو مردہ کہا اور کہا کہ رسول اللہ انتقال کر چکے ہیں، اور میں اس کا سال قلم کر دوں گا. اور میرے آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں ایسے الفاظ نہ بولے جائیں. یہ محبت مصطفیٰ ہے. جس بندے کو حضور کی محبت مل جاتی ہے تو وہ انتہا درجے تک پہنچ جاتا ہے، پھر اسے اپنے محبوب کے بارے میں چھوٹی سی بات سننا بھی ناپسندہ نظر آتی ہے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ محبت مصطفیٰ اور محبت خدا تھی. میرے آقا کریم کی بات میں حاضری ہے. جب آپ کے انتقال کا وصال کا وقت قریب آیا تو بیوی نے کہا ہائے اب ہم سے رخصت ہونے والے ہیں. فرمایا ہائے کیسے؟ فرمایا کہ ہائے افسوس اب ہم سے رخصت ہونے والے ہیں. فرمایا افسوس والی بات نہیں، ہائے خوشی کا موقع کہ آج میں اپنے محبوب سے جا کے ملنے والا ہوں. آج میں اپنے محبوب سے جا کے ملنے والا ہوں. ارے محبوب سے ملنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، یا تو محبت الہی یا محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مل جائے، یا پھر انسان کو محبوب سے ملنے کا پھر وہی ذریعہ ہوتا ہے کہ جب دنیا سے جاتا ہے پھر وہ سے جا کر اپنے محبوب سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے. اس لیے میرے حضور نے فرمایا کہ جو دنیا ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. فرمایا کہ مومن کے لیے قبر جنت ہے، اس لیے اسے جا کے اپنے محبوب کا دیدار نصیب ہوتا ہے، اسے اپنے محبوب کا دیدار مل جاتا ہے. بہرحال بات کر رہا تھا کہ جب محبت الہی کے اندر اگر مصیبت بھی آ جائے تو مصیبت پہ محبت الہی کے اندر بندہ صبر کرتا ہے اور اسے پھر وہ مصیبت کی مصیبت نظر نہیں آتی. یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر ذکر کے بھی کسی کو نہیں ملتا. اگر انسان چاہتا ہے تو رب تک رسائی حاصل کرے، اس کی بارگاہ تک پہنچ جائے، تو بغیر ذکر کے رب نہیں ملتا. رب تب ہی ملتا ہے جب اس کا ذکر کیا جائے. فاذکرونی اذکرکم، فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے دنیا میں کر دوں گا. فرمایا کہ رب تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے کہ بندہ اس کی عبادت کے اندر مصروف ہو جائے. جب وہ بندہ عبادت الہی میں مصروف ہو جاتا ہے اسے رب تعالیٰ تک عبادت کی رسائی مل جاتی ہے، اسے رب تعالیٰ کی عبادت تک پہنچنے کی رسائی میسر آ جاتی ہے. تو اس لیے بغیر ذکر الہی کے محبت الہی مل جائے یا رب تعالیٰ کی بارگاہ تک کی معرفت انسان کو نصیب ہو جائے، ورنہ یہ ممکن نہیں ہے. اور اسی طرح محبت الہی کی نشانی کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ محبت الہی کی نشانی کیا ہے. فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اسے محبت الہی مل جائے، فرمایا اس بندے کو چاہیے وہ قرآن سے محبت کرے. فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اسے محبت الہی مل جائے، فرمایا وہ بندہ قرآن پاک سے محبت کرے. فرمایا جو بندہ قرآن پاک سے محبت کرے گا، فرمایا پھر وہ قرآن والے آقا سے بھی محبت کرے گا. فرمایا جس سے حضور کی محبت مل جائے قرآن کے ذریعے سے، فرمایا پھر اس حضور کے ذریعے سے رب تعالیٰ کی بارگاہ تک کی رسائی حاصل ہوگی. فرمایا قرآن جو ہے وہ انسان کو محبوب تک پہنچاتا ہے اور جو محبوب ہے وہ انسان کو خدا تک پہنچاتے ہیں. اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اسے محبت الہی نصیب ہو، فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کرے اسے محبت الہی نصیب ہوگی. فرمایا قرآن پاک کے ذریعے اسے محبوب کی محبت بھی نصیب ہوگی. فرمایا پھر محبوب کی محبت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جائے. لیکن آگے چلیے کہ محبت خدا صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز ہے. اور میں نے بات کی والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو جو لوگ ایمان لائے اور اللہ سے وہ شدید قسم کی محبت کرتے ہیں. یہ تو اب انسان محبت کرتا ہے نا کہ مجھے رب سے بڑی محبت ہے. اور میں کیا انسان کو کیسے پتا چلے گا کہ وہ اللہ سے بڑا پیار کرتا ہے اور وہ اللہ سے بڑی محبت کرتا ہے. فرمایا کہ وہ یہی ہے کہ فاذکرونی اذکرکم. فرمایا کہ بندہ جب اس کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر کائنات کے اندر اس کے ذکر کے تذکرے چھیڑ دیتا ہے. اور یہی وجہ کہ جن لوگوں نے رب تعالیٰ سے محبت کی آج ان کے کائنات کے اندر تذکرے ہو رہے ہیں. حضور سیدی غوث پاک کا یہ مہینہ ربیع ثانی کا حضور غوث پاک سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ظاہری کوئی رشتہ داری کوئی خاندانی یا کوئی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے، ان کا پیار ہمارے دلوں کے اندر ہے. ان کے لیے اشارے ثواب کی محبت ہم
جگہ جگہ کرتے ہیں، ہر وہاں ان کے لیے یار شریف کا احترام کیا جاتا ہے، ہر جگہ پہ ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے، یہاں تک کہ بڑے بڑے ایسے شہر گزرے ہیں اور بہت سارے ایسے علاقے ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بغیر وضو کیے حضور سید غوث پاک کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین ہے علامہ اشرف آصف جلالی صاحب، انہوں نے اپنے ایک رسالے میں لکھا ہے، کہتے ہیں میں چینیا کے اندر کسی دور پہ جب گیا تو میں نے وہاں سے پوچھا کہ کیا تمہارے دلوں کے اندر بھی غوث پاک کی محبت ہے؟ وہ کہہ رہے تھے تم غوث پاک کی محبت کی بات کرتے ہو کہ غوث پاک کی محبت ہمارے دل میں ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں ہم اس وقت تو غوث پاک کا نام نہیں لیتے جب تک باوضو نہیں ہو جاتے ہیں۔ تو اندازہ کیجیے یہ محبت کس نے ڈالی ہے، یہ پیار کہاں سے ہمارے دلوں کے اندر آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی محبت کو ہمارے دلوں میں کس لیے ڈالا ہے؟ انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ فرماتا جب تم میرا ذکر کرو گے تو پوری دنیا کے اندر تمہارے نام کے چرچے بلند کر دوں گا۔ ارے انہوں نے خدا سے محبت کی، معرفت الہی انہیں نصیب ہوئی، میرے رب نے پھر کائنات کے اندر ان کے ڈنکے بھی بجا دیے، چرچے بھی کر دیے۔ آج جس نے بھی ان کا تذکرہ سنا آج وہ انہیں سے محبت کر رہا ہے، ان سے پیار بھی کر رہا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، حضور نے فرمایا صحابہ کرام کی مجلس کے اندر، اے میرے صحابہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اس محبت کا اعلان جناب جبرائیل علیہ السلام کے سامنے کرتا ہے، اور میں کہ جناب جبرائیل علیہ السلام کو آپ بلاتا ہے، فرماتا ہے کہ اے جبرائیل علیہ السلام فلاں کٹیا کے اندر، فلاں علاقے کے اندر، فلاں شہر کے اندر میرا ایک نیک بندہ رہتا ہے، میں اسے بڑی محبت کرتا ہوں، اے جبرائیل میں تجھے یہ پیغام یہ اس لیے دے رہا ہوں کہ تو بھی اس سے محبت کر، تو بھی اس سے محبت کر۔ کہتے جناب جبرائیل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی محبت جناب جبرائیل علیہ السلام کے اندر بھی آ جاتی ہے۔ کہتے پھر وہی محبت صرف خدا اور جناب جبرائیل تک نہیں رکتی، کہتے پھر اس محبت کا سلسلہ جو ہے اللہ فرماتا ہے اے پیارے جبرائیل علیہ السلام اب اس محبت کا اعلان جو ہے وہ عرش معلیٰ پہ کر دے، جتنے نوری مخلوق ہیں، جتنے فرشتے ہیں، ان سب سے کہہ دے کہ فلاں کٹیا کے اندر جو اللہ کا بندہ رہتا ہے اس سے خدا بھی محبت کرتا ہے اور میں بھی محبت کرتا ہوں، اور خدا کا پیغام ہے کہ اے فرشتوں تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ حضور فرماتے ہیں پھر وہ تمام فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں، اور میں یہ صرف سلسلہ فرشتوں تک نہیں رہتا، پھر جناب جبرائیل علیہ السلام کو رب کی طرف سے حکم ہوتا ہے اے جناب جبرائیل علیہ السلام دنیا پہ چلے جاؤ اور دنیا پہ جا کے اہل زمین والوں کے اندر اعلان کر دو، پوری دنیا میں اعلان کر دو کہ اے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں کٹیا کے اندر، فلاں شہر کے اندر فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اے دنیا والوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور میں جب یہ اعلان زمین پہ آتا ہے آسمان پہ اللہ بھی محبت کر رہا ہوتا ہے اور اس کے فرشتے بھی کر رہے ہوتے ہیں، پھر اہل زمین والوں کے اندر اعلان ہو جاتا ہے، اور میں ساری مخلوق کے جو دل ہیں وہ اس اللہ والے کی جانب کھینچے چلے جاتے ہیں، اس کی محبت جو ہے ان بندوں کے دلوں کے اندر آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محبت کا پیغام آسمانوں سے جاری کرتا ہے، پھر زمین پہ آتا ہے، فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، انسان بھی محبت کرتے ہیں۔ غوث پاک سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، آپ بغداد کے اندر ہے، ہم پاکستان کے اندر ہے، لیکن ان کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب جبرائیل کے ذریعے ہمارے دلوں میں ڈال دی۔ ہمارے جو دل ہیں وہ غوث پاک کی جانب کھینچے چلے جا رہے ہیں، بیٹھے پاکستان کے اندر ہے جہاں پہ بیٹھ کے ان کے نام کے نعرے بھی لگا رہے ہیں، لنگر پکا کے تقسیم بھی کر رہے ہیں۔ یہ محبت ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیر کے اندر ہے لیکن محبت یہاں پہ محسوس کر رہی ہے، دادا صاحب لاہور کے اندر ہے محبت کیا پہ محسوس ہو رہی ہے، میاں شیر ربانی شریف کے اندر ہے محبت کیا پہ محسوس ہو رہی ہے، حضرت ماتا بلے شاہ قصوری رحمۃ اللہ علیہ قصور کے اندر ہے محبت ہے ان کی یہاں پہ محسوس ہو رہی ہے۔ آج لوگ ان کے آستانوں پہ پیسے خرچ کر کے کرایہ لگا کے سفر کر کے وقت نکال کے جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے جو محبت خدا نے جناب جبرائیل کے اندر ڈالی اور ان کے ذریعے سے فرشتوں کو عطا کی، وہی محبت دنیا والوں کے دلوں کے اندر آئی، اور دلوں کے اندر آنے کے بعد اللہ تبارک نے ہمارے دلوں کو ان کی اجازت دے دی۔ یہ محبت خدا اور ایک ولی کی محبت ہے۔ پتہ چلا کہ ولی کی محبت اور خدا کی محبت کسی غیر کی محبت نہیں ہے، اس کے اندر کوئی شرک والا کام نہیں ہے، یہ محبت کا پیغام خود خدا کی ذات دے رہی ہے۔
تو اس لیے میں بات کر رہا تھا کہ کیسے پتا چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غلام بندے سے پیار کرتا ہے. فرمایا کہ اس کا یہی پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر اس کا ذکر غلام کر دیتا ہے. وہ رب کا ذکر کرتا ہے، پھر رب تعالیٰ اس کا ذکر کرتا ہے. بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کہ آپ نے یہ مقام یہ مرتبہ کیسے پایا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے 40 سال تک جنگلوں کے اندر رہ کے رب کی بات کی اور جنگلوں کے درختوں کے پتے کھائے. پتے کھانے کے بعد جو مقام میں نے پایا، جو میرے رب نے مجھے کہا میں نے اس پہ عمل کیا، جو میرا رب مجھے کہتا رہا میں وہی کرتا رہا. لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ جو میں کہتا ہوں میرا رب وہی کرتا ہے. وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ رب کے اوپر حکم چلاتے ہیں، نہ حضور فرماتے ہیں کچھ اللہ کے نیک بندے، یہ باتیں بارہا مرتبہ ہو چکی ہیں، کچھ اللہ کے نیک بندے اہل زمین پہ موجود ہیں جن کے چہرے بڑا بندے ہیں، لباس میلے کچیلے، جو جسم ہے میلا کچیلا ہے اور لوگ انہیں دیکھ کے گھن کرتے ہیں. فرمایا لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ بڑے بڑے گزیدہ بندے ہیں. فرمایا جب وہ کسی بات پہ قسم اٹھا دیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے پھر مجھے ان کی قسم پوری کرنا ضروری پڑ جاتی ہے. میرے محبوب فرماتے ہیں پھر اللہ کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دن رات اللہ کی معلوم کی، اللہ کی ایک ایک بات پہ عمل کیا، جیسے رب کہتا رہا ویسے عمل کیا. لیکن آج معاملہ یہ ہے جو یہ رب کی بارگاہ میں کہہ دیتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اللہ کی باتوں کو پورا فرما دیتا ہے. میرے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ آپ کی پوری زندگی عبادت الہی اور محبت الہی کے اندر گزری. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 40 سال تک نماز عشاء کے وضو کے ساتھ نماز فجر ادا فرمائی. آپ کہتے ہیں میں نے 15 سال تک مکمل روزانہ کا ایک قرآن پاک نفلوں کے اندر پڑھا ہے، ڈیلی ایک رات کے اندر. یہ ہے محبت الہی، اور یہ ہیں وہ لوگ جن کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ محبت الہی کے اندر گزرتا ہے، خدا کی محبت کے اندر گزرتا ہے. حضرت یزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضور ہمیں یہ بتلائیے کہ اللہ کے ولی کی نشانیاں کیا ہیں؟ ایک تو نشانی میں نے پہلے بیان کتنا حضرت عبداللہ بن عباس سے کہ ان کے چہرے کو دیکھ خدا کی یاد آئے، ان کے مجلس میں بیٹھو آپ کی فکر نصیب ہو، ان کی گفتگو سو وغیرہ میں اضافہ ہو. لیکن یہاں پہ نشانیاں آپ نے اور بیان کی ہیں. حضرت یزید بستانی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا حضور اللہ کے ولی کی محبت کیا ہے، ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کا ولی ہے؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 3 چیزیں عطا فرماتا ہے. فرمایا عطاہ السخاوۃ کسخاوۃ البحر. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اپنے ولی کو سخاوت کا جو معاملہ ہے، سخاوت کا جو دریا ہے وہ اسے عطا فرما دیتا ہے. فرمایا جب بھی اس کا ہاتھ کھلے گا سخاوت کے لیے کھلے گا. فرمایا کیسی سخاوت ہوگی؟ فرمایا سخاوت البحر. فرمایا جیسے سمندر سخاوت کرتا ہے ایسے میرا ولی سخاوت کرتا ہے. فرمایا کہ سمندر کیا ہے؟ فرمایا کہ سمندر کے اندر ایک چلو لے لے کمی نہیں آتی، ڈول بھر کے لے لے کمی نہیں آتی، ندیاں نکال دی جائیں کمی نہیں آتی. فرمایا یہی میرے ولی کی نشانی ہے، وہ ایسا سخی ہوگا جو بھی اس کی بارگاہ میں آئے گا اسے عطا کرے گا. اسے یہ سخاوت کا جو حصہ ہے وہ عطا کر دیا ہے، اور اس کی یہ نشانی ہے ولی کی کہ جب وہ لٹانے پہ آئے گا لوگوں کو بھی کھلے دل سے عطا کرے گا. پھر اس کا جو ہاتھ ہوگا وہ سخی والا ہاتھ ہوگا، لینے والا کم ہوگا، رب کی بات میں لٹانے والا زیادہ ہوگا. فرمایا کہ دوسری نشانی اس کی یہ ہے، فرمایا کہ جو بھی اس کی بات میں جائے گا، فرمایا کہ جس طرح ایک سورج روشنی دیتا ہے، فرمایا کہ اسی طرح ولی بھی اپنی ولایت سے لوگوں کو روشنی عطا فرمائے گا. فرمایا کہ جیسے سورج کی روشنی پوری ہوئے زمین پہ گرتی ہے، وہ سورج نہیں دیکھتا کہ یہ غریب کی کٹیا ہے یا کسی امیر کا محل ہے، اس پہ کم پڑنا ہے یا اس پہ زیادہ پڑنا ہے، یہ اچھی زمین ہے یا بنجر زمین ہے. فرمایا سورج کا کام ہے سب پہ برابر کی روشنی ڈالنا. فرمایا اسی طرح اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بھی سب برابر ہوتے ہیں، جو بھی ان کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں وہ ان کو ایسی روشنی عطا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل کی میل کچیل کو صاف کر کے رکھ دیتا ہے. میں یہ ولی کی نشانی دوسری ہے. فرمایا کہ تیسری نشانی کیا ہے؟ فرمایا کہ وَتَوَازِعُ الْأَرْضِ. فرمایا جب وہ زمین پہ چلے گا تو قبر کے ساتھ یعنی بڑی آج کے ساتھ چلے گا. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصف دیا ہے کہ جب وہ زمین پہ چلے گا اکڑ کے نہیں، فرمایا کہ اس کا جو انداز ہوگا وہ آج والا ہوگا.
بڑے اچھے انداز کا جھکا ہوا انداز ہوگا، نگاہیں جھکی ہوں گی، جسم جھکا ہوا ہوگا، ڈھیلا پن ہوگا. اللہ کی بارگاہ میں وہ بندے کو اللہ تبارک تعالیٰ ایسی وہ 3 چیزیں عطا فرما دیتا ہے کہ سخاوت کرے گا تو بے بہا، اور اگر وہ کسی کو کچھ عطا کرے گا، جس طرح سورج اپنی پوری روشنی دیتا ہے اسی طرح یہ بھی اپنے ولایت سے پوری روشنی اسے دیتے ہیں. اور اسی طرح اس کے اندر عاجزی ہوگی، تکبر نہیں ہوگا، اور وہ بڑا نرم دل ہوگا. جو بھی اس کی بارگاہ میں آئے گا اس کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آئے گا اور اسے اپنا گرویدہ کرے گا، اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پہنچانے کی مکمل کوشش کرے گا اور اسے معرفت الہی نصیب کروا دے گا. ورنہ کہ یہ ولی اللہ کی نشانیاں ہیں کہ اس کی بارگاہ میں جو بھی آئے گا خالی دامن نہیں لوٹے گا. جو بھی آئے گا پھر وہ اندھیرا لے کے جائے گا بلکہ روشنی لے کے جائے گا. جو بھی آئے گا پھر وہ اس کے اندر متکبر نہیں ہوگا بلکہ اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ اسے عاجزی عطا فرمائے گا. تو اس لیے ان اللہ والوں کی تعلیمات پہ ہم سب کو عمل کرنا چاہیے. ان اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کو بڑے فوائد ملتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور سید غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اور اللہ کے جتنے بھی بڑے